السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا اس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات اللہ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جاء الحق کے اس پروگرام میں میں جاوید عثمان ربانی آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اس کے ذریعے جو حق پھیلانے کا جذبہ اور نیت لے کر میں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اور خالصۃ لوجہ الکریم اخلاص کے ساتھ بالکل کسی بھی جانبداری اور کسی بھی فرقے کو بلند کرنے سے محفوظ رکھتے ہوئے صرف اور صرف کتاب و سنت کو منہج سلف کے مطابق پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ جاء الحق کے پہلے ایپیسوڈ میں بات چل رہی تھی مفتی طارق مسعود صاحب کی اس کلپ کے بارے میں جس میں انہوں نے اس عنوان کے ساتھ یوٹیوب پر نشر کیا ہے کہ اہل الحدیث کے پیچھے نماز جائز ہے، کیا اہل الحدیث کے پیچھے نماز جائز ہے؟ یہ کسی عامر صاحب نے سوال کیا اور ان کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے اہل الحدیث کے پیچھے تو نماز جائز ہے جو معتدل ہیں، جو علماء کو گالی نہیں دیتے، اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے جس کی میں نے تشریحات پارٹ 1 میں پہلے ایپیسوڈ میں کر دیا ہے، بات یہاں تک لائے کہ انہوں نے بتایا کہ اہل حدیث حضرات کے پاس ایک مسئلہ ایسا ہے جو اجماع امت کے خلاف ہے، وہ عام موضوع پر مسح کے قائل ہیں جو اجماع امت کے خلاف ہے۔ اگر ایسا کوئی امام ہے جو عام موضوع پر مسح کرنے کا قائل ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، اس واسطے کہ اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہاں تک بات ہوئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے ان کا لفظ و لفظ سنا کر
وہاں پر میں نے تشریحات پیش کی ہیں. اب اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے انشاءاللہ میں آگے جاؤں گا. لیکن اس سے پہلے ایک اصولی بات سمجھ لیجئے. زمانہ جس قدر خیر القرون سے دور ہوتا رہا، اتنا ہی فتنوں کی تعداد اور اس کی افزائش میں اضافہ ہوتا رہا. ہر روز ایک نیا فتنہ سر اٹھاتا ہے اور عوام الناس کو اپنے نئے اعتقاد، افکار، اعمال کی طرف دعوت دیتا ہے. اور اس حیثیت سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو خواہشات نفسانی کے پیش نظر قرآن و سنت کی وہ تشریح کرتے ہیں جو کتاب و سنت کی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے خود ساختہ مذاہب اور اعمال کے مطابق ہوتی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس میں عوام دراصل پھنس جاتے ہیں کیونکہ انہیں علم نہیں ہوتا اور ان کے مکر و فریب میں آ جاتے ہیں. اور انہی فتنوں میں سے ایک اہم ترین یہ تقلید کا فتنہ ہے، جس نے لوگوں کے اذہان کو بالکل ہی جامد کر کے رکھ دیا. اور یہ تقلید کے فتنے کی وجہ سے ہی صحابہ سے متفق علیہ روایات آنے کے باوجود بھی موضوع پر یعنی عام ساکسوں پر مسح کرنے کو جائز نہیں سمجھتے. تو اس حیثیت سے جب سوال ہوا تھا مفتی طارق مسعود صاحب سے تو انہوں نے صاف بتا دیا کہ ایسا کوئی اہل الحدیث ہے تو ہم جائز نہیں سمجھتے اس کے پیچھے نماز پڑھو، کیونکہ وہ اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے. ذرا ان کے اپنے الفاظ میں آپ سن لیجئے. کہتے ہیں بلا کراہت. البتہ بعض مسائل ایسے ہیں اہل حدیث حضرات کے جو اجماع امت کے خلاف ہیں، تو اس میں اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، جب وہ ان مسائل کی رعایت نہیں کرے گا تو اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ اجماع امت سے بہرحال آپ شذوذ نہیں کر سکتے. دیکھیے یہاں پر بات بتا رہے ہیں اجماع امت، اجماع امت، اجماع امت. اب اس بات کو میں آپ کے سامنے بہت اچھی طرح واضح کر کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کبھی بھی کسی بھی دور میں جورب یعنی عام ساکسوں پر مسح نہیں کرنا یا مسح سے منع کرنا، اس پر کبھی بھی اجماع نہیں ہوا، بلکہ اس کے خلاف ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی کے اندر کہتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع تھا کہ مسح کر سکتے ہیں عام ساکسوں پر، عام ساکسوں پر مسح کر سکتے ہیں، جس کا حوالہ میں پہلے دے چکا ہوں. اس کے خلاف مسح نہ کرنا، اس پر کبھی بھی اجماع نہیں ہوا. اور آج میں اس سے آگے بڑھ کر مفتی طارق مسعود صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ کے لیے 1 کروڑ کا انعام ہے. قیامت تک آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ امت کے اندر جورب پر، عام شخصوں پر مسح کرنے کے معاملے میں اجماع ہوا ہے کہ وہ جائز نہیں ہے. اگر آپ ثابت کر دیں کہ امت میں کبھی اجماع ہوا ہے کہ عام شخصوں پر مسح جائز نہیں ہے تو میں 1 کروڑ دینے کے لیے تیار ہوں. آج نہیں، قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ کبھی اجماع ہوا ہی نہیں نا. جو بات یہ کہتے ہیں 1 کروڑ کا انعام ہے مفتی طارق مسعود صاحب سے کہ وہ اس چیلنج کو لیں اور بتا دیں کبھی اجماع ہوا ہے، کسی بھی سند کے ساتھ صحیح کتاب کے اندر آپ بتا دیں کہ اجماع ہوا ہے جورب پر عام ساکسوں پر مسح نہیں ہوتا، اس پر اجماع ہوا ہے. جو صاف یہاں پر کہہ رہے ہیں جب وہ ان مسائل کی رعایت نہیں کرے گا تو اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ اجماع امت سے بہرحال آپ شذوذ نہیں کر سکتے. ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اجماع امت سے شذوذ نہیں کر سکتے، اجماع ہو چکا ہے. تو اگر اجماع ثابت کر دیں تو 1 کروڑ کا انعام ہے. تو آگے چلیے. تو انہی میں ایک مسئلہ ہے عام موضوع پر مسح کرنا. ہمارے اہل حدیث حضرات بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ جو عام ساکس پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس پر مسح کر کے آ جاتے ہیں. یہ چاروں ائمہ کے خلاف ہے. دیکھیے یہاں پر کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ کے خلاف ہے کہ اہل حدیث حضرات عام ساکسوں پر مسح کر کے آ جاتے ہیں، حالانکہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 13 صحابہ سے ثابت ہے، یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ائمہ اربعہ میں امام احمد ابن حنبل بھی قائل ہیں کہ مسح جائز ہے، صرف وہ ڈائریکٹ حدیث مرفوع سے نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے یہ ثابت ہے، اس واسطے اس میں بالکل بھی جائز ہے۔ حدیث میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مجاہدین کی ایک جماعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا، وہ پگڑیوں پر اور پاؤں کو گرم کرنے والی اشیاء یعنی جرابوں اور موزوں پر مسح کرتے تھے۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے اور مستدرک حاکم کے اندر ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت ہے جس میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں الاوسط کے اندر ابن منذر نے جو کتاب لکھی ہے الاوسط، اس میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیشاب کیا اور وضو کیا، وضو پہ جرابوں پر مسح کیا۔ اور اسی طرح علامہ ابن قدامہ یہ کہتے ہیں کہ ولی ان الصحابۃ رضی اللہ عنہم مسحوا علی الجوارب، کہ وہ جوارب جورب کی جمع ہے یعنی عام ساکس، اس پر مسح کیا کرتے تھے صحابہ۔ اور اس زمانے میں فکان اجماعا، صحابہ کے اندر یہ اتفاق تھا۔ یہ المغنی مسئلہ نمبر 426 کے اندر کہتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے صحابہ کے اندر، تابعین کے اندر، ائمہ اربعہ کے اندر کئی اقوال ہمیں مسح کرنے کے قائل اور جواز کا فتویٰ ہمیں ملتا ہے، جس میں مفتی صاحب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ بھی دراصل اس سے مبرہ ہیں اور ساتھ میں اجماع بھی ہو چکا ہے، جو کہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ صاف طور پر خود صحابہ کے سلسلے میں بھی آیا ہے کہ وہ لوگ اسے مسح کیا کرتے تھے جورب پر، خفین پر نہیں، چمڑے کا ہونا شرط نہیں ہے، کپڑے پر بھی۔ اور دوسری بات خود کہتے ہیں کہ خاص طور پر کہ رأیت علی بال ثم توضأ ومسح علی الجوربین، کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ انہوں نے پیشاب کیا رضی اللہ عنہ، پھر وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا۔ یہ بھی کیا ہے الاوسط کے اندر موجود ہے۔ تو اس معاملے میں بالکل آپ واضح کر دیا میں نے آپ کے سامنے کہ جو روایتیں آئی ہیں یہ صحیح سند کے ساتھ آئی ہیں، اس میں جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ اجماع کا اور ائمہ اربعہ کے تمام ائمہ اس سے کیا ہے اجتناب کرتے تھے، ان دونوں کا یہ قول باطل ہے اور یہ کبھی ثابت نہیں کر سکتے۔ اب آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں مفتی صاحب۔ نہ امام احمد بن حنبل کا اس پہ فتویٰ ہے، نہ امام شافعی کا، نہ امام مالک کا، نہ امام، دیکھیے امام احمد ابن حنبل کا فتویٰ نہیں ہے، میں نے ان کے الفاظ کے ساتھ میں نے نقل کر دیا گزشتہ کے ایپیسوڈ میں بھی اور آج بھی۔ جی ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا، ان چاروں ائمہ کا فتویٰ اس کے خلاف ہے، اور یہ چاروں قرآن و سنت ہی کے روشنی میں ان کا فتویٰ ہے کہ ایسے موضوع پر مسح نہیں ہوگا۔ اس بارے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے جورب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پر مسح کیا ہے، تو جورب عربی میں خفین کو بھی جورب کہا جاتا تھا، تو اس سے یہ والے جورب تو یہ تو صحابہ کے دور میں تھے ہی نہیں۔ دیکھیے عجیب بات ہے، جو حدیث پیش کی جاتی ہے جورب پر مسح کیا، اس کے اندر علت ہے، ضعف ہے۔ یہ کہنے کے بجائے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جورب کو بھی خفین کے لیے، چمڑے کے جو ہوتے ہیں موزے، اس کے لیے بھی جورب کا استعمال ہوتا تھا، حالانکہ اس کے لیے دلیل چاہیے کہ جورب کا استعمال اس کے لیے بھی ہوتا تھا، اس کے لیے دلیل چاہیے، دلیل تو نہیں دی۔ اور ہم نے بھی تو یہی کہا نا کہ حدیث جو ڈائریکٹ مرفوع آئی ہے اس میں علت ہے، لیکن صحابہ کا عمل اور اجماع یہ ثابت کرتا ہے کہ اجماع خود ایک دلیل ہے۔
کیونکہ ابن قدامہ رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ فکانہ اجماع ان صحابہ کا اجماع تھا اس پر، تو اجماع کے مقابلے میں پھر کسی اور کا اجماع کیا ضرورت ہے، کیونکہ صحابہ کا اجماع میں بھی سب سے بہتر اجماع ہے، اس میں اجماع ہو گیا تو کتاب و سنت اور اجماع یہ تو ہمارے پاس بھی دلیل ہے، تمہارے پاس بھی دلیل ہے، اجماع خود ایک دلیل ہے، دلیل کے لیے دلیل نہیں چاہیے نا جی، اجماع خود دلیل ہے۔ تو صحابہ کے اندر یہ اجماع تھا کہ اون کے، کپڑے کے، یعنی عام شخصوں پر مسح جائز ہے، تمام صحابہ کا اتفاق تھا۔ تو اب یہاں پر یہ کہنا کہ حدیث میں جو آیا ہے وہاں پر دراصل جورب کا معنی یہ ہے کہ خفین ہے، عام ساکس نہیں، چمڑے کے ساکس ہیں۔ تو پہلی بات مفتی صاحب کو سمجھنے میں شاید غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مرفوع حدیث جو آئی ہے اس سے جواز کا فتویٰ نہیں ہے، اس میں علت ہے، آپ یہ تعبیل کریں یا آ کر صحیح طور پر اس کو مان لیں کہ اس کے اندر ضعف ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے، جو 13 صحابہ سے ثابت ہے، اور بعد میں آگے چل کر ابن قدامہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے کہ پورے کے پورے صحابہ اس معاملے میں اجماع کی حیثیت رکھتے ہیں، تو یہ خود اب دلیل بن گئی کہ جورب پر اب معنی کا کوئی سوال نہیں ہے، جورب جو کہ عام ساکس ہیں، کپڑے کے ساکس ہیں، ان پر مسح کرنا جائز ہے، دلیل اجماع ہے، دلیل کتاب و سنت اور اجماع سب دلائل ہے نا، اس میں دلیل اجماع ہے کہ صحابہ نے اس پر اتفاق کیا۔ کتنے صحابہ؟ 13 صحابہ، اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کئی اور صحابہ سے بھی منقول ہے، جیسا کہ جرابوں پر مسح کرتے تھے، عقبہ بن عمرو، دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت آئی ہے جس کی سند صحیح ہے، اور اسی طرح سیدنا سہل ابن سعد نے بھی کیا ہے، جرابوں پر مسح کیا ہے، یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر آئی ہے اور اس کی سند بھی کیا ہے، حسن ہے۔ اسی طرح ابن منذر نے کہا کہ امام اسحاق بن راہوی نے فرمایا کہ صحابہ کا اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اوسط ابن المنذر کی کتاب رحمہ اللہ الاوسط کے اندر لکھتے ہیں کہ صحابہ کا اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں، اور کہنے والے کون ہیں؟ اسحاق بن راہوی، ان کا قول نقل کر کے کہتے ہیں کہ صحابہ کا اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اور تقریباً یہی بات ابن حزم نے بھی کہی ہے اپنی کتاب کے اندر مسئلہ نمبر 212 میں کہ صحابہ میں اس معاملے پر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اور اس تمام جو اقوال میں نے پیش کیے ہیں جو کہ الاوسط کے اندر ابن المنذر نے پیش کیا رحمہ اللہ نے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خلاف ہونے کے بجائے جائز ہونے پر اجماع تھا، جو کہ انہوں نے بات کو اپنے لحاظ سے تبدیل کر دیا۔ اور اس میں سب سے اہم ترین بات جو انہوں نے ایسی یوں کہہ لیجئے کہ عقل سے گری ہوئی یا عقل سے بعید بات کہی ہے، وہ یہ کہ یہ ساکس تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، تو اس پر پھر کیسے مسح ہوگا؟ ارے بھائی، ہم آج کے ڈیزائن کے ساکس پر بات نہیں کر رہے ہیں، یہاں مفتی صاحب کو بہت بڑا مغالطہ ہوا ہے کہ وہ عوام کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایسے ساکس تو تھے ہی نہیں۔ ایسے ساکس کا مطلب کیا؟ ڈیزائن یا آج کا تاگا یا آج کا کپڑا، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ مسئلہ آج کے ساکس یا آ کر کل کے ساکس کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ چمڑے کے ساکس کے علاوہ، چمڑے کے موزوں کے علاوہ کپڑا یا اون سے تیار کیا ہوا موزہ جسے عام ساکس ہم کہتے ہیں، کیا اس پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیا وہ تاگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، کیا وہ کپڑا جو بنایا گیا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، کیا وہ ڈیزائن جو آج ساکس کا بنا ہوا ہے کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ تو تھا تو مسئلہ اٹھے گا، یہ عجیب بات ہے۔ تب تو کیا ہے، کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ دیکھو جی جو مسواک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں وہ تو کیا ہے، وہ کسی اور درخت کی تھی، وہ درخت تو اب موجود ہی نہیں ہے، اب آج کے جو درخت ہیں وہ تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، تو اس واسطے کیا ہے، یہ مسواک تو تھی ہی نہیں، جس مسواک سے اللہ کے رسول نے کیا تھا وہ مسواک ہی کچھ اور تھی، یہ تو نیا درخت ہے، تو یہ مسواک کیسے سنت ہو سکتی ہے؟ تو آپ اس کو پاگل نہیں کہیں گے؟ سوال یہ ہے کہ مسواک سنت ہے یا نہیں ہے؟ بس یہی چیز ہے کہ کپڑا یا موضوع کیا بھی اسٹیچنگ ہو، کیسا بھی ڈیزائن ہو، اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں آج کیسے ڈیزائن کے ساکس نہیں تھے، لیکن کچھ نہ کچھ کپڑے سے بنا کر پاؤں پر پہنے جاتے تھے نا،
اسے موضوع ہم یہ جرابین یا آ کر موضع کہہ سکتے ہیں، جو خفین نہیں ہیں، جو چمڑے کے نہیں ہیں۔ یہ تو تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں تھے نا، تبھی تو نام آیا جورب، ورنہ تو اگر یہ تھے ہی نہیں تو پھر کیا ہے، جورب آتا ہی نہیں۔ خفین تو چمڑے کے تھے، اس معاملے میں تو کیا ہے، اختلاف ہی نہیں ہے ان کا بھی کہ چمڑے سے پہن لو، چمڑے کے ساکس اور موزے یہ تو جائز ہیں۔ یہاں مسئلہ تھا کپڑے کے۔ اب یہ کہنا کہ یہ موزے یعنی عام ساکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ہی نہیں، تو بالکل کیا ہے، عقل سے بعیض بات ہے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے کا سوال نہیں ہے۔ کپڑا یا اون اس کا ساکس بنا کر جو عام آج ساکس ہیں، کیا ان پر مسح کرنا جائز ہے؟ اگر وہ حالت طہارت میں، حالت وضو میں پہن لیا جائے تو جائز ہے، تو جائز ہے۔ اس کے لیے یہ کہنا کہ یہ زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساکس تھے ہی نہیں، تو بالکل عقل سے بعید کوری بات ہے، یہ بالکل بیوقوفانہ بات ہے کہ ثابت ہو گیا کپڑے کے جائز سے۔ آج جو بھی ڈیزائن ہو جائے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کپڑے کے ہیں تو بس یہ کافی ہے۔ تو یہاں پر یہ کہنا مفتی صاحب کا، اللہ تعالیٰ کا انچارج، دیکھیے مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، قرآن و سنت ہی کے روشنی میں ان کا فتویٰ ہے کہ ایسے موضوع پر مسح نہیں ہوگا۔ اس بارے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے جورب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پر مسح کیا ہے، تو جورب عربی میں خفین کو بھی جورب کہا جاتا تھا، تو اس سے یہ والے جورب تو یہ تو صحابہ کے دور میں تھے ہی نہیں۔ دیکھیے یہ والے جورب اور صحابہ کے دور میں تھے ہی نہیں، تو یاد رکھیے صحابہ کے دور میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جورب تھے، لیکن اس ڈیزائن کے نہیں تھے، لیکن تھے کپڑے کے۔ اب کپڑے میں جو بھی سلایا جائے وہ جورب ہی کہلائیں گے آج بھی، اور اس پر صحابہ سے اجماع ہے۔ تو آگے چل کر دیکھیے مفتی صاحب کیا کہتے ہیں۔ جواز کہاں سے نکال لیا ہے؟ تو اب میں بہرحال دلائل کا تو ایک الگ بحث ہے، یہ تو بہت بعد میں فتویٰ ہے۔ سب سے پہلے اس پر 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا تھا کہ دیکھیے یہ بھی سب سے بڑی غلط بات ہے کہ 7ویں صدی ہجری میں امام ابن تیمیہ نے پہلا فتویٰ دیا، حالانکہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ صحابہ سے، تابعین سے یہ چیز ثابت ہے، اور یہ چیز بالکل موجود ہے کہ ابن قدامہ اور اس سے پہلے ابن المنذر وغیرہ جو بڑے بڑے امام تھے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ باقاعدہ طور پر صحابہ میں حضرت علی ہیں، اسی طرح دوسرے صحابہ ہیں، ان تمام صحابہ نے اس میں جورب پر مسح کیا کرتے تھے، جورب موجود تھے۔ وہ جو ساکس تھے وہ دراصل چمڑے کے نہیں، عام کپڑے کے ساکس تھے۔ تو اس میں یہ کہنا کہ امام ابن تیمیہ سب سے پہلے کیا ہیں اس کا جواز کا فتویٰ دیا، یہ سب سے بڑی علمی خیانت اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر بہتان ہے۔ مسح جائز ہے تو امت نے اس فتوے کو ریجیکٹ کر دیا تھا، نہیں، اور امت نے اس فتوے کو ریجیکٹ کر دیا۔ سب اپنی بات کرتے جا رہے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی صحیح بات نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے، اسے مفتی کہتے ہیں، حوالے سے بات ہونا جی۔ اس کے بعد پھر ہمارے جو سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات ہیں ان کی طرف سے یہ فتویٰ آیا۔ دیکھیے اب یہاں پر پھر بات کا رخ ہی بالکل بدل دیا کہ 7ویں صدی میں ابن تیمیہ کے بعد گویا کہ کسی نے اس مسئلے پر گفتگو نہیں کی، بعد میں سعودیہ میں ابن عثیمین وغیرہ نے گفتگو کی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی علمی خیانت ہے میرے بھائیوں کہ 7 صدی کے بعد سے لے کر پھر 14ویں صدی تک کسی نے اس پر گفتگو نہیں کی، اور ادھر گفتگو کرنے والے سیدھے سیدھے پھر سعودی سلفی علماء یا ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی علمی خیانت ہے، یاد رکھیے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب حکومتی سطح پہ بڑی اونچی پوسٹوں پر تھے تو ان کا فتویٰ دنیا میں پھیل گیا، لیکن بڑے بڑے محدثین کا یہ فتویٰ نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں، وہ تو حدیثوں کو ہم آج کے لوگوں سے دیکھیے یہاں پر یہ بات بھی پھر لا رہے ہیں دوبارہ کہ امام احمد ابن حنبل کا فتویٰ نہیں ہے، جبکہ میں نے آپ کو ثابت کر دیا کہ امام ابن حنبل اس کو جائز سمجھتے تھے، امام بخاری کے استاد ہیں واقعتاً، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وہ صرف یہ حدیث سے ڈائریکٹ مرفوع حدیث جو ہے اس کے اندر وہ ضعیف ہے، اس واسطے علمی دیانتداری سے کہتے تھے اس سے مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا ہے، لیکن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ ثابت ہے، اس کے قائل تھے، سے کروڑا گنا زیادہ سمجھتے تھے، انہوں نے اس کے جواز کا قول نہیں کیا۔ تو آپ خود سوچیں، اتنے بڑے بڑے ائمہ ایک طرف، اب یہ جتنا بھی یہ جواز کا قول نہیں کیا تو حوالہ ان کو دینا چاہیے کہ کہاں امام احمد ابن حنبل نے جواز کا فتویٰ نہیں دیا ہے، جبکہ جواز کا فتویٰ جو دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے کیا ہے باقاعدہ طور پر رکھ دیا ہوں۔
اور ٹھیک ہے یہ سعودیہ کے علماء ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن پوری امت کے مقابلے میں 2-4 عالم کی رائے کو، اس میں چند علماء ہی ہیں۔ دیکھیے اس بات سے تو بات بالکل ثابت ہو گئی کہ سعودی عرب کے علماء قابل احترام ہیں، لیکن جب بہت سے علماء کے مقابلے میں چند علماء، تو معلوم ہوا کہ چند علماء تو ہیں نا، پھر چند علماء الگ ہیں، تو پھر اجماع ہوا کیسے؟ اوپر بات کر رہے تھے اجماع کی، کہہ رہے تھے اس میں اجماع ہوا ہے، اب نیچے بات کر رہے ہیں خود اپنی بات کو اپوزٹ کرتے ہوئے، خود اپنی بات کے ضد میں کہتے ہیں کہ بعض علماء کے قول کو ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ جب علماء اتفاق ہی نہیں کیے تو پھر اجماع کہاں ہوا؟ مفتی صاحب کو سوچنا چاہیے بولنے سے پہلے کہ کہیں اپنے بات ہی کی تردید تو نہیں کر رہے ہیں جو اس رائے کا فتویٰ دیا انہوں نے۔ ایک علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تھے، ایک شیخ بن باز تھے، ایک شیخ صالح آل عثیمین تھے، یہ 2-4 اور حضرات ہوں گے۔ یہ خود علامہ ابن باز رحمہ اللہ اور علامہ ابن عثیمین اور ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، ان تینوں کا نام لے کر گویا کہ اپنی بات کی تردید کر رہے ہیں کہ 3 تو جمع ہو گئے، 1 2 3 وہاں سے جمع ہو گئے، اجماع تو یہاں پر بھی بات ہو رہی ہے، حالانکہ صحابہ کے دور سے اس میں اجماع ہے، صحابہ کے دور سے اس میں اجماع ہے، تو یہاں اجماع نہ ہونا اور امت کا اتفاق ہونا، اجماع کے خلاف ہونا، یہ تمام باتوں کی تردید یہ خود کر رہے ہیں۔ یعنی ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو بڑے مؤثر اور جو مضبوط علم بھی رکھتے تھے، تو ان میں سے چند ہی ہیں، باقی لاکھوں علماء ایک طرف ہیں جو اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ اور قرآن مجید، حالانکہ لاکھوں علماء تو نہیں ہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہزاروں میں بھی آپ نہیں بتا سکتے سوائے اپنے مسلک کے علاوہ۔ مجید نے ویسے بھی پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے، تو قرآن مجید کی صاف آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ پھر یہاں پر مسئلہ ٹرن کر دیا، کہتے ہیں کہ پاؤں کو دھونے کا حکم دیا، ہم کبھی انکار کر رہے ہیں کہ پاؤں کو دھونے کا حکم نہیں، یہاں رخصت پر بات ہو رہی ہے، یہاں دراصل وہ بات ہو رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے رخصت دی ہے کہ اگر چاہو تو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو رخصت دیتا ہے اس کو قبول کرنے سے بھی اتنا ہی خوش ہوتا ہے جس طرح گناہ سے بچنے پر اللہ تبارک و تعالی بندے سے خوش ہوتا ہے۔ تو رخصت پر عمل کرنے پر تمہیں کون روک رہا ہے؟ ہم کب کہتے ہیں کہ مسح ہی ضروری ہے، مسح ہی کرنا چاہیے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ مسح کر رہا ہے، وضو کر کے اس نے کیا ہے ساکس پہنے ہیں، عام ساکس پہنے ہیں، اس کے لیے تم آڑ اور تکلف کیوں کرتے ہو؟ کیوں اس کو تنگ کرتے ہو کہ اس کا وضو نہیں ہوا ہے؟ جبکہ شریعت جائز کہتی ہے، رخصت دی ہے، اگر وہ مسافر ہو تو اس کے لیے 3 دن رات، اور وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو تو اس کے لیے 24 گھنٹے۔ یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف احادیث آئے ہیں، تو یہ چیز جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتایا کہ رخصت پر عمل کرنا جائز نہیں بلکہ اللہ کو محبوب ہے، تو اس سے کیوں روکتے ہو؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاؤں کا دھونا افضل ہے یا مسح کرنا، مسئلہ یہ ہے کہ مسح نہ کرنا جائز نہیں ہے کہنے کا آپ کو اختیار کس نے دیا؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو ارجلا کا عطف صاف طور پر وجوہ حکم پر عطف ہو رہا ہے، یعنی اس کی بھی دھونے کا حکم ہے۔ ہاں ہم دھونے کو مانتے ہیں، لیکن جواز کا جو حکم ہے اس کو تبدیل کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے مفتی صاحب، یہ بھی یاد رکھیے۔ اب آگے سنیے، تو قرآن کے حکم سے آپ روگردانی نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی مضبوط دلیل نہ ہو، تو مضبوط دلیل دیکھیے اب دراصل تمام صحابہ پر یہ دراصل الزام ہو گیا گویا کہ جنہوں نے مسح کیا ہے جورب پر، اور جسے ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اجماع کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، جسے بعد میں آنے والے امام احمد نے کہا ہے رحمہ اللہ، اور اس کے بعد کئی صحابہ نے کہا ہے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے جس میں کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی جو ہیں وہ خود بھی جرابوں پر مسح کرتے تھے، اور یہی قول احمد ابن حنبل کا مذہب ہے، اور اسے ہی ابن المنذر نے عطا سے اور سعید ابن المسیب سے، ابراہیم نخعی سے، سعید ابن جبیر سے، الاعمش سے، سفیان ثوری سے، حسن بن صالح سے، ابن المبارک سے، زفر بن حزیل سے، اسحاق بن راہوی سے نقل کیا ہے۔ یہ تمام کے تمام قائل ہیں اور مسح کرنے کے لحاظ سے اپنے اپنے قول سے دلائل ہیں، اور یہ تمام چیزیں نقل کر رہے ہیں، خاص کر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ان تمام کے سلسلے میں یہ بات آئی ہے۔ خفین کے بارے میں تو ہے، جو چمڑے کے موزے یا اس جیسے موزے، ان کے بارے میں تو ہے
یہ جو ہم عام موزے جو عام صبح و شام پہنتے ہیں، ان کے بارے میں مضبوط روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو بالکل سند کے لحاظ سے بہت مضبوط ہو یا واضح الدلالہ ہو۔ بعض روایتیں سند کے لحاظ سے صحیح۔ مفتی صاحب کا یہ اصول بالکل ہی عقل سے بعید ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن کے حکم کے مقابلے میں صحیح سند کے ساتھ مضبوط دلیل ہو۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شارح ہیں، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ شریعت کو انہی سے پڑھا ہے اور اس پر اجماع ہو چکا ہے، تو اس سے بڑی مضبوط دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ باتیں سند کے لحاظ سے صحیح ہیں لیکن مفہوم کے لحاظ سے بالکل واضح نہیں ہیں، ان کے دونوں مفہوم نکلتے ہیں۔ تو آپ قرآن کے حکم کو، جس میں پاؤں دھونے کا حکم ہے، ایک ایسی کمزور بات پر کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اسی بیس پر چاروں ائمہ نے، حالانکہ یہ کمزور بات نہیں ہے، یہ بہت مضبوط بات ہے، یہ دلیل ہے، یہ اجماع ہے، اسے کیسے ہم کمزور کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب؟ اس حدیث کے جانتے ہوئے، جس میں جورب پر مسح کا حکم ہے، جانتے ہوئے بھی اس کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے نماز کا مسئلہ بہت احتیاط پر مبنی ہے۔ اس لیے اگر کسی کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتہ ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اس نے عام موضوع پر مسح کر کے نماز پڑھائی ہے، تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں۔ بعض حضرات دیکھیے کتنی بڑی جراءت ہے، صحابہ کا اتفاق ہے، اجماع ہے، پھر بعد میں تابعین کا، کئی تابعین کا، اور پھر تابع التابعین کا، اور ہر زمانے میں اس کے قائل علماء رہے ہیں، لیکن صرف یہ حنفی مسلک کی تائید میں، تعصب میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو معلوم ہو کوئی بھی اگر وہ مسح کیا ہے عام ساکس پر تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ اللہ اکبر! اس گناہ کا ذمہ دار، اس گناہ کا بوجھ کون اٹھائیں گے قیامت کے دن؟ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ اپنے گناہ کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ فتوے جہاں جہاں پہنچ کر لوگوں نے کیا کیا، ان کی پیروی کی، ان سب کے گناہ کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ حضرات یہ کہتے ہیں اس سے امت میں اختلاف پیدا ہوگا، ایک اس کے پیچھے نماز پڑھو، اس کے پیچھے نہیں پڑھو۔ اب یہاں پر بات خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا کہنے سے تو امت میں اختلاف ہوگا، پھر بعد میں خود کہتے ہیں کہ اس اختلاف کو ہم رفع کریں گے۔ ہم نہیں اختلاف کر رہے ہیں، آپ ہمیشہ کیا ہے، موزے پہن لینا چمڑے کے، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے یہاں پر جب رخصت ہے چمڑے کے بھی، کپڑے کے بھی موزے پہننے کا، اب اس رخصت کو آپ دراصل تخصیص کریں نہیں چمڑے کے ہی پہننا ہے، تو اختلاف کون کر رہا ہے؟ جو دونوں کے قائل ہیں وہ کر رہے ہیں، جو صرف اور صرف چمڑے کے قائل ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری میں وہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے جس کے بارے میں خاص طور پر امام ابو حنیفہ کے جو صاحبین ہیں ان کے بارے میں بات آ رہی ہے، جس میں صاف طور پر کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے بھی آخری زمانے میں اپنی بات سے رجوع کر لیا، اور اس بارے میں ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے باقاعدہ طور پر شرح کے اندر، کہ امام ابو حنیفہ اپنے آخری زمانے میں پانی منگوایا اور جورب پر مسح کیا، اور یہ بھی کہا کہ میں نے اس سے پہلے یہ کام کبھی نہیں کیا لیکن آج کرتا ہوں، یہ بھی کہا۔ تو اس معاملے میں خاص طور پر جو امام ابو حنیفہ کی طرف بات منسوب کر کے کہتے ہیں وہ بھی دراصل کیا نہیں ہے، صحیح بات نہیں ہے۔ خود امام ابو حنیفہ نے بھی رجوع کیا ہے، اور اسی طرح امام حسن الشیبانی نے بھی یہی جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور اسی طرح ان کے دوسرے جو سب سے بڑے شاگرد ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے۔ اس سلسلے میں صاف طور پر ان کے اقوال موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کوئی بھی تنازع ہو، کوئی بھی جھگڑا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو ہر امام کا جو بھی تمہارے اپنے لحاظ سے بڑے ہیں ان تمام کے قول کو چھوڑ کر کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی اصل میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے اندر کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، تنازع پیدا ہو جائے، کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے کا مسئلہ آ جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے مسئلے کو پلٹاؤ، اور وہاں جو کچھ ہے اس کو مان لو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یاد رکھیے یہی پیغام ہے اس پورے خلاصے کا کہ لوگوں سنو،
اللہ تبارک و تعالی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت واجب کی ہے، اور ان کی اطاعت کے مقابلے میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ان کی اطاعت کے فیور میں اگر کسی اور کا قول بھی ملتا ہے تو ضرور لے لیں۔ اسی واسطے میں نے یہ آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولو الامر جو ہیں، صاحب امر جو ہیں، صاحب معاملہ جو ہیں، جس میں عمراء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اطاعت کرو، لیکن کب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہو۔ لیکن جھگڑا پیش آ جائے تو یہاں پر پھر اولی الامر کا خطاب نہیں کیا، فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر اس میں جھگڑا ہو جائے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ معاملہ پرکھنے کا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ۔ یہاں پر اولی الامر کا لفظ نہیں آیا، یہاں مسئلہ صرف پلٹے گا کتاب و سنت کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ تمہیں کیا ہے، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو تم کو یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے۔ تو تمام مسلمانوں سے میری یہ التجا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہی اصل اطاعت ہے۔ اقوال ائمہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تائید میں ہیں تو اس کو ضرور لے لیں، لیکن اگر وہ مخالفت میں آتے ہیں کسی وجہ سے، یا ان کو حدیث نہیں پہنچی ہوگی، یا ان تک وہ بات نہیں آئی ہوگی، ان کے سمجھنے میں کیا ہے، فہم میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو بات کتاب و سنت سے ثابت ہو جائے اس کو مان لو، مسئلہ ختم۔ خامخواہ ان کی بات کو توڑ مروڑ کے کتاب و سنت کے مطابق پیش کر کے یہ دعویٰ کرنا کہ یہی بات کتاب و سنت سے ہے، یہ بہت بڑی علمی خیانت بھی ہے اور بہت برا قسم کا تعصب بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے محفوظ رکھے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔